الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی محبت اور عقیدت نال درود پڑھتا ہے میں اس کا درود سن بھی لینا ہے اور اس نو پہچان بھی لینا ہے۔ سیاسی جلسہ ہوگی یا مذہبی جلسہ ہوگی، سامعین وچوں لوگاں کی کوشش ہوتی ہے کہ جدوں اونچا نعرہ ماریے تو یا سیاسی لیڈر ساموں دیکھے تے یا پیر ساموں دیکھے۔ مرید زیادہ زور پیر کو دکھان واسطے لاندا ہے تے ورکر سیاسی لیڈر نو دکھان واسطے زور لاندا ہے، لیکن نہ سیاسی لیڈر کو پتہ ہے کہ کیڑا غریب نعرہ بہتے دل نال پیا ماردا ہے۔ تے سٹیج اتے بھی عزت انہوں ہی دتی جاتی ہے جیڑا نعرے کی بجائے نوٹ چنگا دیتا ہوئے۔ لیکن میرے آقا کریم فرماندے نے تو رات کی تنہائی وچ بند کمرے وچ اندھیرے وچ بھی ہولی دیا بھی درود پڑھے ہے نا تے تیرا نبی تیرا درود سن بھی لوے گا تے تینوں پہچان بھی لوے گا۔ تو اس یقین دے نال کہ میں بھاویں اونچا پڑھ رہے ہیں بھاویں چکا پڑھ رہے ہیں، اگر پڑھ محبت نال رہے ہو تے رحمت والیاں نظراں تانوں دیکھ بھی لیاں نے اور حضور تہاڈا درود پڑھنا سن بھی رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جدوں اس یقین نال پڑھاں گے تے کلیجے ٹھنڈ بھی پوے گی تے دلوں جدوں درود نکلے گا تے بڑی ہی محبت نال نکلے گا۔ ذرا پیار اور محبت نال درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک روایت ضعیف ہے لیکن فضائل بھی ضعیف روایت قابل قبول ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جیڑا بلند آواز نال درود پڑھتا ہے ان کی منافقت ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دل منافقت کو لوگ پاک ہو جاتے ہیں جدوں کوئی اونچی آواز نال درود پڑھتا ہے، اس نیت دے نال کہ دل وچ صرف مصطفیٰ کی محبت دا نور ہی باقی رہے تے منافقت ختم ہو جائے۔ ذرا بلند آواز نال درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قابل قدر مائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ جس خالق و مالک نے مینوں اور آپ کو اج کی سالانہ شہید اعظم کانفرنس کے اندر حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ ام محترم مجاہد اہل سنت جناب محمد اصغر سیالوی صاحب نے بڑی محبت کے نال اس محفل واسطے حکم فرمایا۔ میں آپ کو اور پھر اس مسجد کی انتظامیہ اہل علاقہ میں اس عظیم الشان محفل کے انعقاد کے مبارکباد پیش کرنا۔ 54 سال ہو گئے نے کہ محفل کا انعقاد کر کے لوگوں تک حضور کی محبت و شریعت کا پیغام بھی پہنچاتے ہیں، کربلا والیاں کی شہادت کا مقصد بھی سمجھان کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں کو اللہ کے گھر بلا کے وضو کرا کے قرآن کی تلاوت سنا کے حضور کے درود پڑھوا کے تو پھر سیداں کا ذکر کر کے دستے ہیں، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ علماء کرام کثرت کے نال تشریف فرما نے، میرے تو پہلے خطیب اسلام حضرت علامہ محمد وسیم سیفی صاحب نے انتہائی پرمخ خطاب فرمایا۔ حضرت علامہ محمد سلیم سیالوی صاحب اور دیگر جتنے بھی معاونین
اسٹیج تے جتنے بھی علماء کرام معززین علاقہ تشریف فرما نے، اللہ تعالیٰ سب مقارن کی عزتاں اور برکتاں عطا فرمائے۔ آپ حضرات توجہ فرماؤ گے، کچھ باتیں عرض کرنیاں نے تاکہ آمد کا مقصد بھی پورا ہو جائے اور کربلا والیاں بھی بارگاہ وچ خراج عقیدت بھی پیش کیتا جائے گا۔ میں جتنی دیر بھی آپ حضرات کے سامنے گفتگو کراں گا، کوشش ہوگی کہ با مقصد گفتگو کرنا، معیاری زبان ہوگی، بازاری زبان نہ ہو، کیونکہ اساں نے صرف کربلا والیاں دی بات کرنی ہے، انہاں دا پیغام سمجھن کی کوشش کرنی ہے، اور جس برتن وچ خوشبو پئی ہوے نا اودے وچوں خوشبو نکلتی ہے، اور جدے وچ بدبو ہوے اودے وچوں ہی بدبو لگدی ہے۔ جس زبان نال کنڈے ہون وہ دوسریاں دی دل آزاری کرتا ہے، اور جس نے ہوکا ہی مصطفیٰ کی محبت کا دینا سکھیا ہوگے وہ صرف جدوں بھی بات کرے گا تے اودے لفظاں وچوں کملی والے دے پیار دی خوشبو بھی آئے گی، آل بیت دی محبت دیاں مہکاں بھی آن گیاں، اور صحابہ دے پیار دے غنچے بھی اودی زبان تو کھلدے ہون گے۔ آپ حضرات کچھ دیر بڑی توجہ دے نال، میرا مزاج نہیں جو عام خدا باپ والا ہے کہ تسی بولو گے تے میں بولا گا، میرا مزاج ہے کہ تسی سنو گے تو میں بولا گا، کیونکہ اساں نے محافل دے مزاج کو بگاڑ دیتا ہے۔ اصل وچ محافل دا مقصد یہ سی کہ محافل ایک سکول سسٹم سی، یعنی اتھے تربیت کرنی چاہیے سی اور اتھے لوگاں کو دین سکھانا چاہیے سی۔ کلاس روم کے اندر اگر استاد بچیاں نو آکھے نا بات تسی بھی میرے نال بولو تو پھر کوئی سوال کر سکتا ہے کہ انہاں بھی بولنا کہ سکھنا کس نے۔ یہی وجہ ہے کہ ساڈیاں محفلاں وچ نقیب تو خطیب تک نعت خوان ہوئے کوئی بھی ہوئے سب کہندے نے بس ساڈا زور گھٹ لگے تے بندیاں دا زیادہ لگے۔ گھنٹے وچوں 20 منٹ تے بندے بولدے نے تے نعرے بھی چنگے لگن، حالانکہ محفل دی کامیابی دا دار و مدار نعریاں تے نہیں۔ ساڈے ہاں یہ دس دیتا گیا کہ جس محفل وچ شور شرابہ بہت ہوئے گا، جس محفل دے اندر نعرے بہت ہونگے، داد بھاویں منگ کے لئیے پر بہت زیادہ ہوئے گی، وہ محفل کامیاب ہوتی ہے۔ میں پوری ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں، نہ نعریاں دی وجہ تو محفل کامیاب، نہ اچھے لنگر دی وجہ تو محفل کامیاب، نہ اچھے سون دی وجہ تو محفل کامیاب۔ لنگر پاویں نہ ہوئے، نعرہ پاویں نہ ہوئے، پر جڑے آئے نے انہاں وچوں ایک تے اٹھ کے جاوے کہ اودے دل تے حکمرانی سونے محمد دی ہونی چاہیے۔ کوئی ایک تے اٹھ کے جاوے کہ جڑا صرف حسین دا غم کر کے نہ جائے، حسین والا کم کرن دا جذبہ بھی لے کے جائے۔ کوئی ایک تے ہوئے جڑا محفل تو اٹھ کے جائے تے گھر بیٹھ کے بولے تاوی ابو بکر دی صداقت آوے، بازار بولے تے تاوی ابو بکر دی صداقت آوے۔ کوئی ایک تے ہونا چاہیے کہ جڑا محفل وچ اٹھ کے جائے انہوں دا کردار عمر دی عدالت دا نمونہ پیش کرے، اپنے محلے وچ ہوئے یا بازار حسن تو گزر رہا ہوئے، دنیا دا حسن سامنے ہوئے پر خودی نظر کو عثمان دے حیاتی خیرات ملی ہوئے۔ کوئی تے ایسا ہوئے کہ جیڑا جدوں محفل اٹھ کے جائے تے قرآن نال انج پیار کرے جی میں علی نے بھی کیتا ہے تے علی دے بچیاں نے بھی قرآن نال پیار کیتا ہے۔ تو میرے بھائیو ساڈے ہاں اس محفل نو سکول سسٹم سمجھے ہی گیا۔ ایک دور سی کہ جدوں یہ محافل سکول سسٹم ہوندیاں سی، اس وقت کے جدوں اس ممبر تے شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی بہندا سی پھر محفل سکول سسٹم ہوتی سی۔ جدوں حضرت خواجہ نور محمد مہاروی بہندے سن تو محفل سکول سسٹم ہوتی سی۔ جدوں محفل لگتی سی اور سکول سسٹم ہوتا سی اور جدوں بیان کرنے والا عبد القادر جیلانی ہوتا سی چور بھی آ کے بہندا سی تے ولایت کے درجے لے کے واپس کیا کرتا سی۔ سوال یہ ہے
اج نہ دلاں دا تزکیہ کیتا جا رہا ہے نہ لوگاں نو بات سمجھائی جا رہی ہے، بس وقتی طور پہ لوگاں دے جذبات ابھار دیتے۔ حالانکہ اہل بیت دے ذکر دی محفل دا مقصد روانا نہیں، ہاں ذکر سننے یا رونا آ جائے تو بڑی خوش بختی ہے۔ ذکر سنتے ہیں انہاں دی محبت وچ آنسو نکل جان تو بڑی خوش قسمتی ہے، انہاں آنسواں دا مل پوے گا، لیکن مقصد روانا نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ انہاں کے نیزے دی نوک تے قرآن نہیں چھڑیا تے تیرے گھر مصلے تے قرآن کیوں بن گیا؟ یعنی بات سمجھائی جائے، کربلا دا فلسفہ سمجھیا جائے، کربلا کی شہادت کا جو مقصد ہے وہ سمجھیا جائے۔ کربلا والوں کے مقصد کو سبھی بھول گئے، کربلا والوں کے مقصد کو سبھی بھول گئے، چند آنسو تو بہے تشنہ لبی بھول گئے، اہل ماتم کو فقط سینہ زنی یاد رہی اور پیغام حسین ابن علی بھول گئے۔ کیونکہ اسی سکول سسٹم نہیں بنا دے، یہی وجہ ہے کہ پہلے 10 دن محرم دے سبیلہ بھی لگ دیا لنگر بھی پک گئے، تو کیا حسین کا مقصد صرف 10 دن ہی سبیل لگانا؟ بھائی روڈ تو جو بھی گزر رہا ہے بندے رستہ روک لیندے نے، موٹر سائیکل روکتے ہیں، گڈی روکتے ہیں کہ سبیل تو پانی پی کے جاؤ، سبیل لگانا بھی ثواب، پانی پلانا بھی ثواب، بہت اچھی بات۔ لیکن جو گل سمجھانا چاہتا ہے کہ کیا 10 دن ہی تو حسینی بننا ہے کہ 10 دن روک روک کے پانی پلایا تے 11 محرم نو واٹر سپلائی تے لڑائی شروع کر دیتی کہ پہلے میں بھرنا ہے، پہلے تو کیوں پیا بھرنا ہے؟ یہ مطلب ہے تو فقط چسکا پورا کیتا ہے، تو حسینی نہیں بنیا۔ تو 10 محرم تک اتنا ذکر کر دے حسین دا، اتنا گم ہو جا حسین وچ، اتنا سکھ لے حسین نو کہ پھر 10 محرم گزر جائے تو زندگی دی آخری سانس تک رکھے تو جا رہا ہوویں تے لوگ ویکھ کے کہن، تو جاندا ہوویں تے ویکھ کے لوکی کہن او جاندا مستانہ حسین دا۔ وہ کی وجہ کی ہے کہ اسی کربلا سمجھ کیوں نہیں سکے؟ خلوف السلم کافہ، کہ پورے دے پورے اسلام میں داخل ہو، اور جب اسلام وچ آ گئے ہو نا تو اسلام 24 گھنٹیاں میں منٹ نہیں سیکنڈ دا کروڑواں حصہ بھی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ تو کسی اور بندے 24 گھنٹیاں میں 1 سیکنڈ دا کروڑواں حصہ بھی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ تو کسی اور ول ویکھیں، دن ہوئے یا رات ہوئے، اسلام کہندا ہے ہن ادھر ادھر ویکھن نالوں ویکھ محمد بندے۔ یعنی اسلام تیرے تے نظر آنا چاہیے۔ اس بات کو سمجھانے واسطے ایک بات عرض کرتا، ذرا توجہ لال، میں کیونکہ یہ چیز کبھی سامنے نہیں رکھی کہ میں بندیاں نو راضی کر کے جانا ہے، میں جدوں بھی ممبر تے بہنا ہے سوچ کے بہنا ہے کہ اج دین راضی کر کے تو ترنم میں لگا دیا۔ جس گود وچ میں پلیا نا میرے بابے نے گونگیاں نو زباناں دتیاں، تو الحمدللہ ترنم میں لگا دیاں گا، لیکن اگر میں بات سمجھا نہیں سکیا تو میری سراں دا فائدہ کوئی نہیں۔ اگر میں دلاں دے اندر بات اتار نہیں سکیا تو میری لمبی تقریراں دا فائدہ کوئی نہیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ تو اسلام تے عمل کر۔ اہل علم بیان فرماتے ہیں، جبیر نام دا ایک نوجوان نے زندگی جہالت اور گمراہی دے اندر گزر رہی ہے، حسن دا بڑا دل داتا ہے، جتھے 4 لڑکیاں ویکھدا ہے نا اتھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک دن عرب دیاں کچھ لڑکیاں بیٹھیاں نے تے انہاں دا حسن بھی زیادہ سی تے ایدا دل کیتا کہ میں انہاں نو قریب تو جا کے دیکھاں۔ سبحان اللہ۔ تو بہانہ کی بنایا، 4 ٹاکیاں لے کے چلا گیا، میرا اٹھ نس گیا، میرے کو رسی کوئی نہیں، تینا ٹاکیاں دی میں رسی بنا دیو تے میں اٹھ پکڑ کے وہ گلے چ پا سکا۔ لڑکیاں نے وہ ٹاکیاں لے کے تے رسی بنانی شروع کر دی، کون قریب لے کے ویکھن لگ پیا، اپنا دل راضی پیا کرتا ہے، تو قریب تو تواڈے میرے آقا دا گزر ہوا۔ حضور نے دیکھیا اور اگے چلے گئے،
مسجد نبی جا کے نا تواڈے میرے رسول نے دعا کی تھی ربا شکل کیڈی سونی دتی آ انہوں جنت دے قابل کر دے خدا دل منور کر دے چند دن گزرے نا تو مصطفیٰ کی دعا نے اثر کرنا شروع کیتا دل صاف ہونا شروع ہو گیا پھر حضور کی بارگاہ بھی حاضر ہوئے کلمہ پڑھیا صحابی بن گئے ہن آقا دی محفل وچ بہندے نے ہن دل دا نہ تزکیہ ہو رہی ہے ہن صبغت اللہ دا رنگ پیا چڑھدا ہے ہن مصطفیٰ دی محفل دی رنگینی آندی جا رہی ہے چند دن گزرے انداز ہی بدل گیا سر تے امامہ چہرے تے داڑھی ہے نظراں وچ حیا ہے زبان تے درود ہے مسجد نبوی صحابہ بیٹھے نے اوہی جبیر اج اکھاں نم نے رب دے ذکر دی لذت دی وجہ تو میرے آقا کریم نے دیکھیا حضور نو او دن یاد آیا کہ جدوں نہ اے لڑکیاں وچ بیٹھا سی انہاں نو ویکھن واسطے تے بہانہ بنایا سی میرا اٹھ نس گیا ہے تو حضور نے فرمایا جبیر ایک گل پوچھاں آقا حکم فرمایا تیرے نسے اٹھ دا کی بنیا ملیا کہ نہیں ملیا تیرے نسے اٹھ دا کی بنیا ہے ملیا کہ نہیں ملیا جدو حضور نے فرمایا کہ وہ سمجھ دے با کس اٹھ دی گل پہ ہوندی ہے اگے بڑھے قدمہ تے ہاتھ رکھیا عرض کیتی آقا بہو اتھرا اٹھ سی بہو منہ زور اٹھ سی کدی ادھر منہ ماردا سی کدی ادھر منہ ماردا سی ہن اسلام نے ایسی نکیل ماری ہے نہ سجے ویکھن دیندا ہے نہ کھبے ویکھن دیندا ہے ہن رات پہنی ہے تے تہجد دے مصلی تے لے کے آندا ہے دن آندا تے فجر دے مصلی تے لے کے آندا ہے ان اسلام کدھرے نظر نہیں کرن دیتا ان نظراں وچ جچدا تے فقط وقت دا بکھڑا کھڑا کرتا ہے اور پوری دنیا بھی سامنے آ جائے پر اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اساں بھی تے بیگ سینے تے لاندے ہیں اسی بھی تے ایک بات پس میں اشارہ تن عرض کر دیں اتنے بچے بیٹھے سن تو بیج میں نے اتروا دیتا ہے جنہاں نے بیج لگائے نے جنہاں تو گنبد خضرا یا کعبہ شریف اتار کے جیباں چ پا دیں کیونکہ اسی اوپر بیٹھے ہیں تے وہ ذرا نیچے بعض دفعہ محبت کی وجہ تو اسی بے ادبی تک پہنچ جاتے ہیں تو جڑے کرسی تے بیٹھے نے تسی دائی رکھو تسی اوتے بیٹھے ہو جڑے نیچے بیٹھے نے وہ اتار کے جیب وچ پا لیں کیونکہ ساڈے پیر اوپر نے اور ساڈے دامن وچ ادب ہی ادب ہے جیب ہی نکل گیا تے کدھر جاواں تو خیر میں عرض کر رہے اساں میلاد دا لنگر اسی کھاندے ہاں غوث اعظم دی 11ویں اسی مناندے ہاں ولیاں دی عرس اسی مناندے ہاں حسن و حسین دا ذکر اسی کریے صحابہ دی بات اسی کریے کہ جے جھوٹ سادی زبان تے ہوے تے پھر اسلام دی ڈیمانڈ پوری تے نہیں ہوئی یہ گھر وچ بہن دا حق مار کے بیٹھے ہیں اسلام دی ڈیمانڈ پوری تے نہیں ہوئی تو اسلام دی نکیل مروائی نہیں تو دین سمجھیا نہیں تو حسین سمجھیا نہیں آخر حسین سمجھ کیوں نہیں پہ آندا کیونکہ تو حسین بانڈا کولو پیا سمجھن دی کوشش کردا ہے تو میراثیاں تے پنگیاں کولو سمجھن دی کوشش پیا کردا ہے حسین نہ ملتانی سرا نال سمجھ آندا ہے حسین نہ توڑیاں نال سمجھ آندا ہے حسین نہ میراثیاں کولو سمجھ آندا ہے حسین نہ پنگی تے شرابی سمجھا سکتا ہے حسین اتنا پاکیزہ ہے انہوں سمجھان واسطے بندہ بھی مہر علی شاہ ہوا چاہتا ہے انہوں سمجھان واسطے بندہ بھی داتا علی ہونا چاہتا ہے حسین سمجھ ادھو ہوتا ہے وہ بندہ پیران تے پہوے نہ ہوئے ویل چیر پہ ہوئے پر بندہ تے حلالی ہونا چاہتا ہے حسین سمجھا زندہ باد 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ میں نے بندہ کہنے لگا سنی بھی حسین نال پیار کرتے ہیں میں کیا پاگل ہو گئے ہیں سنی بھی نہیں سنی ہی حسین نال پیار کرتے ہیں کہ بھی والی گل تواڈے وچ ہوے گی ماں پتر نہیں جمیا جڑا سنی تو ود کے آلے رسول نال پیار کر سکتا سبحان اللہ میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میرے
دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. کہنے لگا میرے دل تے بھی ہے. میں کیا جھوٹ بول دیں؟ تیرے دل تے صرف حسین دا قدم نظر دعویٰ کردا ہے، حسن دا نظر نہیں آندا. ساڈے دل تے حسن دا بھی قدم ہے، حسین دا بھی قدم ہے. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا. میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا. ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا کرم زہرا کے بچوں کا. مجھے جھکنے نہیں دیتا کرم زہرا کے بچوں کا. جدا مخالف تھانے دار ہوئے علاقے چلنا ادا مشکل ہوتا ہے. جدا مخالف چودھری ہوئے پنڈ بھی چلنا ادا مشکل ہوتا ہے. جدا مخالف MP ہوئے علاقے ادا چلنا مشکل ہو جاتا ہے. پر کمال گل سی فیض آباد ویل چیئر تے ایک بابا بیٹھا ہے، حکومت جی مخالف، امریکہ جی دا مخالف، پوری دنیا دا کفر کہندا ہے پابندیاں لگاؤ، پانی بند، کھانا بند، 22,000 شل مارے گئے، ایک انچ بھی ویل چیئر دا پہیا پیچھے نہ گیا. میں کہا رضوی دنیا مخالف ڈٹ کے کھلوتا ہے، آخے مجھے جھکنے نہیں دیتا کرم زہرا کے بچوں کا. مجھے جھکنے نہیں دیتا کرم زہرا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. کربلا کا شاہ حسین واہ حسین واہ حسین. جیویں آلے بیت کو سلام اسی پیش کر دیں نا دنیا کا تک کو نہیں کر سکتے. میں ایک جگہ یہ بات کی تھی تو میں نے کسی نے روکا لکھیا مولوی تسی تے کربلا دا ذکر کر دیا ابو بکر و عمر دا نام ہی لیندے. یہ مطلب ہے تسی کربلا والیاں نال صحیح پیار نہیں کردے. محرم دے جلسے وچ ابو بکر تے عمر دا نام کیوں لیندے؟ میں کیا سوال تے تو لکھ کے بھیج دیتا ہے، ہن ذرا جواب حوصلے نال سنی. میں کیا ساڈیاں دو مجبوریاں نے انہاں دا نام لینا. انہیں پھر روکا لکھیا کیڑی مجبوری؟ میں کیا پہلی مجبوری ہے وے تینوں اگر بہتی ناماں دی تکلیف ہے نا تو ابو بکر و عمر کڈ کے کربلا دے 72 پورے کر دے اسی نہیں لیندے. جدوں شہدائے پاکستان نو خراجی عقیدت پیش کیتا جائے تو کبھی کسی آکھیا کہ فلاں فلاں شہید نو کڈو تے باقیاں نو سلام کرو. سبحان اللہ. شہدائے کشمیر کی بات ہوئے، کیسر دے شہیداں دی گل ہوئے تے کدی کسی آکھیا کہ فلاں فلاں شہید نو کڈ دیو تے باقیاں نو سلام پیش کرو. اگر میجر عزیز بھٹی شہید ہو کے درجہ شہادت پایا تے جڑا عام سپاہی پیا لڑدا سی شہید اور نشان حیدر دی ونڈ تسی کردے ہو. رب جڑا اونوں ثواب دتا ہے او ایک میراثی شہید ہویا تے اونوں بھی ثواب ملیا ہے. ایک عام سپاہی شہید ہویا ہے اونوں بھی ثواب ملے ہے. تو جدوں شہیداں دی گل ہوے گی تے کس نے قربانی دیتی ہے انہوں خراجی عقیدت پیش کرنا پڑے گا. اگر ابو بکر و عمر کڈ کے کربلا دے 72 پورے نہیں ہوندے تو پھر جڑے دا پتر بن پھر ایک بینر تے ابو بکر دا نام ہی لکھ دے، ایک بینر تے عمر دا نام ہی لکھ. اسی کہندے ہیں اے زمین کربلا تیرے نصیباں نو سلام، تیرے اوتے ستے ہوئے سب شہیداں نو سلام. سبحان اللہ. بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے مولوی گل تے تیری اپنی جگہ تے
تو آخیا دو وجہ تو اسی کرتے ہیں، دو مجبوریاں نے، تیری دوجی مجبوری کیڑی ہے؟ میں کیا پہلی دا جواب نہیں پیا بنتا تے دوجی وال آ گیا تے چل دوجی بھی دس دینے ہاں۔ میں کیا ابو بکر نہ کڈ کے تو سیداں دا شجرہ پورا کر دے، اسی پھر بھی نہ نہیں لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو بکر نہ کڈ تے سیداں دا شجرہ پورا کر دے۔ کہندا اے ڈنڈی نہ مال سیداں دے شجرے وچ کتھے آندا ہے ابو بکر؟ میں کیا تینوں آندا سیداں دا شجرہ؟ کہندا جی بالکل سانوں تے پانی کی طرح یاد ہے۔ میں کیا چل میں لمبے نہیں سندا، امام جعفر صادق تو تے سنا دے، کیونکہ امام مہدی تک جیڑا بھی حسینی سید ہوئے گا وہ امام جعفر صادق کی تو ہے۔ تو حضرت ماشاءاللہ میں کیا امام جعفر صادق کو اتنے شجرہ سنا دے؟ کہندا ہے کہ اوکھی گل ہے، امام جعفر صادق انہاں دے والد امام باقر، انہاں دے والد زین العابدین، انہاں دے والد امام حسین کی، انہاں دے والد مولا علی۔ میں کیا علی سیداں دا کی ہے؟ آکھے دادا، تو میں آکھیا کوئی نانے والا بھی تو شجرہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف پیو والو شجرہ چلتا ہے یا ماں والو بھی چلتا ہے؟ جدوں شجرے سترے ہون نا تے پھر ذکر کیتا جاندا ہے۔ میری آقا کریم فرماندے نے میری ماں آمنہ تو حضرت حوا تک، میرے باپ عبداللہ تو حضرت آدم تک، میرے سارے پیو بھی سترے نے، میری ساریاں ماں بھی سترے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں واللہ بھی شجرہ اونچا ہے، باپ واللہ بھی اونچا ہے۔ تو میں کیا تو سیداں دا داد کا شجرہ دسیا ہے کہ پانی دی طرح یاد ہے تے ذرا ماں دا نام ہی دس۔ کہنے لگا جی ام فروہ جعفر صادق دی والدہ ہے۔ میں کیا ام فروہ کی دی بیٹی؟ آکے قاسم دی۔ میں کیا قاسم کی دا بیٹا؟ آکے محمد دا۔ میں کیا ان ذرا کلیجے تے ہاتھ رکھ کے دسی محمد دے والد دا کی نام ہے؟ پیڑا جیا پہ کے کہندا ہے ابو بکر صدیق۔ میں کیا مننا سیدہ دا دادا علی ہے تے نانا ابو بکر صدیق ہے۔ باقی جتھوں تک گل رہی علی دی، وہ علی دا تے ذکر ایڈا چنگا ہے نا کلیجہ ٹھردا ہے۔ علی دے اصل عاشق اسی ہاں جو علی دے کربلا وچ سارے پتر بندے۔ سنو جڑا علی نال پیار نہیں کردا او دا ایمان ہی مکمل۔ میری آقا دی حدیث روایت بھی ضعیف ضرور ہے، فضائل وچ قابل قبول ہے۔ حضور فرماتے ہیں علی اسلام وچ ریڑھ دی ہڈی دی طرح، ریڑھ دی ہڈی ذرا کمزور ہو گئی نا تو پہلوان بھی نہیں چل سکتا، جی علی نو کٹو گے تو دن نہیں چلے گا۔ اور پتہ کہ سنیاں کا کی عقیدہ ہے؟ مناظر اسلام محسن آل سنت حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد اسد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک شاگرد نے مولانا عاصم صاحب، انہوں نے سنیاں کا عقیدہ بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جیڑا علی نال پیار نہیں کرتا وہ تو ہے ہی جہنم دے قابل، کیونکہ پل صراط پار کرن دا ویزا بھی علی دینا تے جنت بھی علی تقسیم کرنا۔ اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے، اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے۔ اسی تے کہنے مرتضیٰ بھی علی، مشکل کشا بھی علی، تاجدار حالتا بھی علی، شیر خدا بھی علی، مومنہ دا امیر بھی علی، صحابہ دا مشیر بھی علی، محمد دا ویر بھی علی، سنیاں دا پیر بھی علی۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ
برا منہ بنائے جہنم میں جائے، اگر نام حیدر کے نعرے کو سن کر کوئی دل ملائے جہنم میں جائے، اگر نام حیدر کے نعرے کو سن کر کوئی دل ملائے جہنم میں جائے۔ لیکن اگلی گل بھی روشن سن، وہ صدیق اکبر وہ دیدار حیدر تھا چہرہ علی کا اور نگاہ ابو بکر۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانیاں نے کہ میں نے اکثر ابا جی کو دیکھے ہیں جب محفل وچ علی ہوندے سن تے ابا جی نظراں علی ول رہندیاں سن۔ ایک باری پوچھیا کہ ابا جی تسی علی نوں بہتا کیوں دیکھدے ہو؟ تو فرمایا بیٹا میرے آقا کریم نے فرمایا علی نوں دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر چاہندا ہے جب تک محفل وچ بیٹھا رہاں کہ علی ہوے تے نال عبادت بھی چلدی چاہیے۔ وہ صدیق اکبر وہ دیدار حیدر تھا چہرہ علی کا اور نگاہ ابو بکر، جو قذاب ان کا محبت کا رشتہ عداوت بتائے جہنم میں جائے، جو قذاب ان کا محبت کا رشتہ عداوت بتائے جہنم میں جائے۔ کہ ہر شعر میں کوئی نہ کوئی واقعہ ہے۔ تو میں پہلے عرض کرنے ہیں مسجد نبوی ہے کہ کوئی آدمی اتنے کھڑا سی اور زبان دے نال بھی اور اشارہ کن بھی حضرت علی کی توہین کر رہا سی۔ حضرت عمر نے جب دیکھا تو عمر نے گریبان تو پکڑے، گریبان تو پکڑ کے دوسرے ہاتھ نال گردن دبوچی اور چہرہ حضور دے روزے وال کر کے فرمایا تو جاننا اس روزے کون لیٹے؟ انہیں آخیا بالکل رسول اللہ لیٹے نے، خاتم النبیین نے، سید الانبیاء نے۔ فرمایا جو اس روزے کے لیٹے نے وہ علی نال پیار ہی بڑا کرتے سن، جو اس روزے کے لیٹے نے وہ علی نال پیار ہی بڑا کرتے سن، کہ جڑا علی نال پیار نہیں کرتا وہ انہاں نال پیار نہیں کر سکتا، جڑا علی دا دشمن ہے وہ انہاں نال پیار دشمنی کرتا ہے۔ ہن شعر سمجھ آئے گا۔ سبحان اللہ۔ عمر نے گریباں سے پکڑا تھا جس کو، عمر نے گریباں سے پکڑا تھا جس کو، نگاہوں سے ہی کس نے گستاخی کی تھی، اسی عمر پر جو تبرہ کرے وہ یوں ہی جلتا جائے جہنم میں جائے، اسی عمر پر جو تبرہ کرے وہ یوں ہی جلتا جائے جہنم میں جائے۔ علی کا ولیمہ غنی کا وہ تحفہ غنی نے نبھائی علی سے محبت۔ حضور نے جب رشتہ عطا فرمایا حضرت فاطمہ زہرا تو نکاح کرنا سی تو فرمایا علی تیرے کول کی کچھ ہے؟ آقا پرورش تواڈے کول پائیے تانوں تے پتہ ہے میرے کول کی کچھ ہے، صرف ایک گھوڑا تلوار تے زبر۔ فرمایا گھوڑا بھی تیرے واسطے ضروری ہے تے تلوار بھی، تے زرنا بیچ دے کوئی آدمی ضروری نہیں کیونکہ تو شیر خدا ہے۔ وہ شادی دے انتظام واسطے مولا علی زرہ لے کے بازار پہنچے تے بازار پہنچتے گئے تے ملاقات حضرت عثمان نہ لگے۔ سبحان اللہ۔ عثمان غنی نے پوچھا کدھر زرہ چن کے کدھر آئے ہو؟ کیا بیچن لگے؟ فرمایا کیوں؟ حضرت علی نے فرمایا حضور نے رشتہ عطا فرما دیتا ہے کہ شادی کرنی ہے، اخراجات نہیں۔ عثمان غنی نے پوچھا کتنے دی بیچو گی؟ آ کے 400 درہم دی۔ انہاں پیسے کٹ کے کیا اے پیسے دو زرہ میں دے دیو۔ علی المرتضیٰ ہنس کے فرمایا یار میرا تے بڑا جلدی تو کم کر دیتا، تیری بڑی مہربانی۔ پیسے لے کے زرہ دے کے چلن لگے نا تو عثمان کندھے تے ہاتھ مار کے کیا سونیا
یہ سجدی صرف تینوں ہے کوئی نہ کوئی تحفہ بھی تے دینا ہے نا لے عثمان والو ذرا شادی دا تحفہ لے سبحان اللہ جدوں حضور نو آ کے پیسے بھی دیتے تے ذرا بھی دسی تے عثمان دی گل بھی دسی میرے آقا نے ہاتھ چوک کے دعاواں بڑیاں کی یہ واقعہ پھر بڑا لمبا کہ جہیز واسطے جو پیسے دیتے سب وہ کدے حوالے ہوئے خریداری کنے کی تھی تے نکاح جدوں ہویا تے گواہ کون بنے بس اتنا دس دیاں خریداری بھی ابو بکر و عمر کی تھی تے نکاح تے گواہ بھی ابو بکر و عمر سبحان اللہ ہن ذرا وہ شادی تے ویکھو یار کہ جدے دولہا علی ہے دولہن فاطمہ ہے نکاح خان کملی والے نے تے گواہ ابو بکر و عمر نے وہ کیڈی سوچی تے نہ شادی ہو سبحان اللہ علی کا ولیمہ غنی کا وہ تحفہ غنی نے نبھائی علی سے محبت جو عثمان و حیدر تو ایک دوسرے کا عدو اب بتائے جہنم میں جائے جو عثمان و حیدر تو ایک دوسرے کا عدو اب بتائے جہنم میں جائے کلام لمبا بس آخری شعر پیش کرنا ہے شاگرد نے علامہ سعید اسد سے اپنا نام حاصل کہندے نے یہ آسم نے سیکھا ہے اسد سے اپنے یہ آسم نے سیکھا ہے اسد سے اپنے یہ پاکیزہ سوچے یہ ستھرا عقیدہ یہ آسم نے سیکھا ہے اسد سے اپنے یہ پاکیزہ سوچے یہ ستھرا عقیدہ نبی کے صحابہ سے جو کوئی جتنا پرے ہٹتا جائے جہنم میں جائے اسی نبی دی آل دے بھی غلاماں دے نبی دے صحابہ دے بھی غلام کیونکہ انہاں دا آپس وچ پیاری ہے تو جدوں بھی آل بیت کا ذکر کرو اگر صحابہ کا نام نہیں لینا تو بے شک نہ لو لیکن نام لے کے اگر تنقیس کرو گے نام لے کے توہین کرو گے تو قیامت میں سب تو پہلے گریبان علی نے پکڑ کے پوچھا حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے نے جیڑا مینوں انہاں نالوں افضل آکھے گا پہلے تے میں انہوں 80 کوڑے مارنے پہلے تے میں انہوں 80 کوڑے مارنے لوگاں دا دماغ خراب ہے نا لوگ اپنی دین نو اپنے لیول تے لے آنا چاہتے ہیں میں نے تو بندہ کہنے لگا تسی علی نو پہلا نمبر دے دیو دما دم مست کلندر دی علی دا پہلا نمبر کہہ دیو تو سارے جھگڑے ختم اسی سب نو سلام کران گے تو میں کہیا دما دم مست کلندر ابو بکر دا پہلا نمبر اس تو موت کیڑی کرنی اس تو کیڑی تکلیف ہے اگر علی نو چوتھے نمبر تے من لیتا جائے تو کیا مسئلہ کیا ہے ذرا وہ بھی تو دس دیو کہندا جی علی نو چوتھے نمبر تے منیے تے آخری خلیفہ ہے کہ آخری خلیفہ ہوے علی دی شان گھٹدی ہے جڑا آخر تے آوے او دی شان گھٹ ہوندی ہے میں کہیا بڑی معذرت نال یا دماغ خراب ہے یا نشے خراب کر دیتا ہے کہ آخر تے آیا شان گھٹدی تے رب محمد نو کدی آخر تے لگن آخر تے آیا شانہ کتھوں پیاں گھٹدی تو حضرات گرامی جگہوں پہ ذکر کرو آل بیت کی خراجی عقیدت ضرور پیش کرو کربلا دے شاہ سواراں کی بات کرو لیکن انہاں دا مشن بھی دسن کرو کربلا دے وچ امامہ کیوں چتن بنوائے سوچیا تو بھی کبھی کر غور مسلم کی آئے کربلا دو کرداراں دا نام ہے کربلا دو کرداراں دا نام ہے ایک یزیدی کردار ایک حسینی کردار کربلا دو کرداراں دا نام ہے اور پھر ایسے کردار نے کہ قیامت تک کربلا تو قیامت تک یزید بھی فرد واحد دا نام نہیں کربلا تو قیامت تک حسین بھی فرد واحد دا نام نہیں بلکہ کربلا تو قیامت تک ہر بدی نو یزید کیا جائے گا ہر اچھائی نو حسین کیا جائے گا
بھی حسین نظر آئے گا، چاہے وہ مجدد الفسانی دین اکبری دیا تکیہ بکھیڑے وہ بھی حسین نظر آئے گا، چاہے بریلی وچ احمد رضا عزت مصطفیٰ تے پیرا دے وہ بھی حسین نظر آئے گا، چاہے فیض آباد میر چیر تے خادم بیٹھا ہوئے پھر بھی حسین نظر آئے گا، ہر برائی نو یزید کیا جائے گا، پاکستان دی عدالت کی کرسی تے چیف جسٹس بیٹھا یزید نظر آئے گا، ساتھ حسین رضوی حسین نظر آئے گا۔ یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد کربلا کا شاہ حسین واہ حسین واہ حسین کیونکہ حسین نو سمجھنے میں جو جذبہ حسینی بھی اپنا دے اسی آل بیت دا نام لیندے یا انہاں والا جذبہ نہیں رکھتے۔ اللہ حضرت فاضل بریلی فرماندے نے حضرت امام باقر نے نیا جوڑا سلوایا، بڑے قیمتی کپڑا سی نئی پوشاک بنوائی، غلام نے فرماندے نے میں غسل کر کے دساں گا تے پھر میں نے غسل خانے تشریف لے کے اجے غسل شروع بھی نہیں سی فرمایا، خادم کو آواز دے کے کہتے ہیں کہ فلاں غریب کا کیا، انہیں کیا اسی طرح غریب ہے، فرمایا کہ نمی پوشاک جا کے دے کہ نمی پوشاک جا کے اس کو دے کے آ، انہیں عرض کی تھی سونے بڑے شوقاں نال سلوائیے، فرمایا میں کہہ رہے ہیں نا وہ دے کے آنی تے پھر میں منگا گا تے پرانی پوشاک میں دے دیں، وہ دے کے آیا، آپ غسل فرما چکے سن، پرانی پوشاک دیتی، جدوں زیب تن فرمائی باہر نکلے تو خادم کہتا حضور باہر آ کے تو آپ اس کو دے دیں، فرمایا باہر آندے ہیں کہ نیت بدل جاندی، کیونکہ نیت اچھی جدوں کرو تو عمل بھی فوراً کرو، نیت جدوں بھی اچھی کرو، بھائی انہاں دا کردار بھی سمجھو، دیکھو بڑی معذرت کے نال اج جس نات خان دیاں ناتاں چار کامیاب ہو جان تے جس خطیب تے چار جلسے لگ جائیں تے جدا تھوڑا جیا میڈیا سے کنٹرول ہو جائے تے فیس بک تے یوٹیوب تے جدے چینل بن جان تے کلپ ذرا چنگے لا کے تے پھر اس کو مشہور کر دیتا جائے، پھر ادھر نظر بھی بڑے ہو جاتے، جہاں محنت کر کے کہندا سی نا نات پڑھن دا موقع دیو ہن کہندا لکھ لگے گا، تے خطیب صاحب دوسرے دن فون کر کے کہندے نے پیٹرول دا ریٹ بڑھ گیا تے ہن میرا ریٹ بھی بڑھ گیا، ٹماٹر کیونکہ مہنگے ہو گئے نے تے ہن مینوں بھی تساں 2000 فالتو دینا، یعنی نخرے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ہن سچ دسو کیا حسن حسین نوں نہیں سی پتا کہ اسی جنتی زمانہ کے سردار، کیا حضور نے جو فرمایا سی انہاں نوں نہیں پتا ہوگے، جنہاں نوں زبانہ حضور نے خود چسنیا تے جنہاں ول ویکھ کے فرمایا کہ میرے وچوں نے تے میں انہاں وچوں، تے جنہاں نوں ویکھ کے فرمایا تواڈے نال پیار کرن والیاں نال رب بھی پیار کردا، تے تواڈے نال پیار کرن والیاں نال میں بھی پیار کردا، تے جنہاں نوں ویکھ کے فرمایا اے شہیداں دے بھی سردار نے تے جنتی جواناں دے بھی سردار نے، یعنی جنہاں نوں اتنی عزتاں عطا فرمائیاں، جنہاں دے متعلق فرما دیتا کہ انہاں نال پیار کرن والا، انہاں دے ماں باپ نال پیار کرن والا جنت وچ میرے نال ہوے گا، اتنی عزتاں دے دتی۔ ہن ذرا دیکھو کہ انہاں دی زندگی سادگی کتنی، حضرت زین العابدین فرماندے نے اسی کھانا کھا کے گھروں نکلے، ابا جی نال نہیں، کھانا کھا کے نکلے تے رستے جسی جا رہے سا سواری تے بیٹھے ہاں، سجے کھبے باغات نے کھجوراں دے زمیناں نے تے غریب مدینے دے مزدور حضور دے صحابہ بھی کچھ تابعین بھی وہ اپنی زمیناں کام پہ کرتے ہیں، کھانے دا مطلب سی انہاں نے بننے تے بیٹھ کے دسترخوان کھولیا سی، صبح دی روٹی کھا لے کے گئے سن، خشک روٹی سی، اس دور کے مطابق اچار ہوے گا یا جو بھی چیز ہوے گی وہ رکھ کے کھانے لگے تے اسی قریب تو ہوئے جو سارے کھڑے ہو گئے، سلام کیتا، دست بوسی قدم بوسی کر کے کہتے ہیں حضور ہے تے خشک روٹی پر دل بڑا کرتا ہے کبھی ساڈے دسترخوان تے تسی بھی بیٹھے، سبحان اللہ۔ امام زین العابدین فرماندے نے اسی گھروں رج کے روٹی کھا کے آئے سن مگر میرے والد امام حسین سواری تو نیچے اتر آئے تے میں دیکھیا آپ بہن لگے نے تے میں کپڑا بچھان لگا تو فرمایا بیٹا اٹھا لے کیوں ننگی زمین تے بیٹھے نے تے میں بھی ننگی تے بیٹھا آپ بیٹھ
فرماندے نے غریباں نال بیٹھ کے نہ رج کے روٹی بھی کھاتی، غریباں نال بیٹھ کے رج کے روٹی بھی کھاتی، تے جدوں روٹی کھا کے اٹھے نا تو فرمایا میں تہاڈی دعوت قبول کیتی ہے تے شام دی تسی میری دعوت قبول سبحان اللہ، سبحان اللہ، تہاڈی دعوت قبول کیتی ہے تسی میری دعوت قبول کرو۔ میرے بھائیوں میں دعوت فکر دے رہے ہیں، امام عالی مقام گھر آئے اور فرمایا کہ اعلیٰ قسم کے کھانے پکائے جان۔ آقا کون آ رہے ہیں؟ فرمایا مدینے دے مزدور اج میرے گھر آ کے کھانے کھانے۔ میں سوال کر رہے ہیں ذکر حسین کرنے والے آ تو امیراں نو دعوتاں بھی دیندا رہیا، تیرے گھر رنگ ہو رہا سی، ایک مسلمان مزدور رنگ پیا کردا سی، انہیں پانی منگیا، کلمہ تو بھی نبی دا پڑھتا ہے، سچ دس اسے گلاس بھی دیتے کس وچ مہمانوں نوں؟ سچ دس غریب مزدور مزدوری کردا چائے دا وقت سی تو اسے کپ بھی اسی اعلیٰ پیالی وچ دتی ہے چاہ کہ جس پیالی تو امیراں نوں چاہ دینا ہے او تو امیر غریب دی ونڈ کرے تے جدوں غریب آئے امام عالی مقام نے اعلیٰ قسم دے کھانے پکوائے، غریباں نال بیٹھ کے کھانا کھا دے، غریب جان لگے تو سید نے جاندیاں انہاں دی خدمت بھی فرمائی، جوڑے بھی دیتے، ایک کردار ہے انہاں دا۔ تو ذکر امام دا بھی کرے تے بہن دے حق تے ڈاکا بھی مارے تے پھر ادا مطلب ہے تو سکھی کچھ نہیں، وہ تے اپنے گھر وچوں غلاماں نوں نواز دیندے نے، تو اپنے دے حق تے ڈاکا مار کے ذکر ہی کرو جی میں کرن دا عمل بھی کرو، کردار بھی سمجھو۔ میرے بھائیو امام عالی مقام امام حسین کون زہرا دلال کی بات ہو رہی ہے؟ خورشید صاحب شاعر نے کہتے ہیں میں دساں کون حسین؟ کہتے ہیں شاہ امم کی ادا کو حسین کہتے ہیں، شاہ امم کی ادا کو حسین کہتے ہیں، پیام حق کی صدا کو حسین کہتے ہیں، پیام عشق و وفا کو حسین کہتے ہیں، ضیاء صلی علی کو حسین کہتے ہیں، گواہی دیتی ہے اب بھی زمین کرب و بلا، حیات دین خدا کو حسین کہتے ہیں، کوئی جو پوچھے تو خورشید بس یہ کہہ دینا، فنا کو چھوڑو بقا کو حسین کہتے ہیں۔ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، اک دی ٹھنڈک دل دا چین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ جتنا بھی سفر کیتا ہے نا حسین نے قرآن کی مرضی اور قرآن کی منشا نال کیتا ہے۔ اج کل تے بدقسمتی دے نال یزید دی ماں دی اولاد بھی پیدا ہوئی، اج کل تے بدقسمتی دے نال یزید نو امیر المومنین اور یزید نو حق تے کہنے والے بھی پیدا ہو گئے، آج تو بدقسمتی دے نال ایسے بدبخت بھی پیدا ہو گئے کہ جو ممبراں تے بیٹھ کے کہندے نے کہ اگر اسی ہوندے تے اسی یزید نال ہوندے سیدنا نال نہ ہوندے، ایسے بدبخت بھی ہیں۔ حالانکہ ضمناً بات آپ نے میں عرض کر دیں، تاریخ اسلام دے اندر ایک واقعہ ذرا توجہ نال اس کو سمجھن کی کوشش کرنا۔ خراسان کا ایک بادشاہ گزریا عمرو بن لیث، خراسان کا ایک بادشاہ سی عمرو بن لیث، یہ جدوں فوت ہو گیا کسی نے خواب بھی دیکھا اور بہت حسین و جمیل باغ ہے، وہ ایک تخت بچھیا اس پہ بیٹھا، لباس بڑا عالی شان ہے۔ پوچھن والے نے پوچھیا کی بنیا؟ کہندا اللہ نے معاف کر دیتا ہے، جنت مل گئی۔ تو پوچھن والے نے پوچھیا کہ کس عمل کی وجہ تو؟ کہ کہتا ہے میں تمہیں عمل دساں کہ جدی وجہ تو میں بخشیا گیا، اللہ نے میں معاف کر دیتا۔ ایک دن میں اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دیتا سی کہ میرے لشکر وچ نا ایسے سپاہی بھی سن کے جو بڑے قداور اور بڑے صحت مند اور انہاں کو بڑے اعلیٰ نسل سے گھوڑے، کہ میرا لشکر جب تیار ہویا کہ اگے اگے دو سن کے پیچھے بھی لشکر کے گھوڑیاں کے سپاہی بیٹھے نے تیار نے، ہتھیار نہ کھول نے، تو میں اپنے مقام کی چھت پہ چڑھ کے ذرا لشکر نو دیکھیا، ذرا دیکھ لواں تیار ہیں کہ نہیں۔ کہ جدوں میری نظر پئی نا لشکر پہ تو میرے دل وچوں نہ ایک بات نکلی، اکھاں نم ہو گئی اور میں کیا کاش میں حسین دے زمانے سبحان اللہ، اور میں نے پتہ چلتا کہ فاطمہ دا نور نظر یزیدیاں میں گر گیا ہے
تو میں اپنا یہ لشکر تیار کر کے چل پیندا تے میں کربلا پہنچ کے نا امام دی قدماں تے ہاتھ رکھ کے کہندا میں خراسان دا بادشاہ ہاں تہاڈا تے غلام ہاں میں تہاڈا نوکر بن کے آیا ہوں تے میرا لشکر بھی حاضر ہے تے میں بھی حاضر ہوں کہندا ہے کہ میں اس وقت ایک نیت کیتی سی لیکن نہ میں اس وقت ہو سکتا سا کربلا دے وقت میرا زمانہ بعد میں لیکن میرے رب کریم کی طرف حکم ہوا ہے کہ تو نیت بڑی چنگی کیتی سی جو محبت حسین کا اظہار کیتا سی یا اس نیت پیچھے اسی طرح جنت عطا کر سبحان اللہ. تو امام عالی مقام دیکھو خود میرے آقا کریم نے فرمایا حضور فرماتے ہیں میں مفہوماً حدیث عرض کرنے ہیں کہ قرآن میری آل نالے اور میری آل قرآن نالے آقا فرماتے ہیں کسی موقع پہ بھی آل قرآن تو جدا نہیں ہوئے گا اور قرآن آل تو جدا نہیں ہوگا بلکہ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ میں قرآن اور اپنی آل چھوڑ کے جا رہے ہیں انہاں نال رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے آل بھی ہدایت دے گی میرا قرآن بھی ہدایت دے گا آل اور قرآن یہ نال رہن گے نہ آل قرآن تو جدا نہ قرآن آل تو جدا جتھے بھی موقع آئے گا آل اور قرآن کٹھے نظر آن گے دیکھ لو مصطفیٰ دی گودی وچ بھی کٹھے نظر آئے مدینے وچ بھی کٹھے نظر آئے مکے وچ بھی کٹھے نظر آئے کربلا وچ بھی کٹھے نظر آئے 9 محرم اور 10 محرم تک بھی کٹھے نظر آئے پھر جدوں سر نیزے تے چڑھیا دھڑ تھلے سی مگر قرآن حسین دے سر نال نیزے تے نظر آیا امام اٹھے بھی قرآن پڑھ رہے نے قرآن نال رہے گا آج کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گی تو قرآن کی منشا دے مخالف ہوئے گا ولید گورنر مدینہ نے کیا سی کہ یزید بیعت پہ مانگتا ہے اور کہتا ہے اگر بیعت نہیں کرتا تو سر کٹ کے بھیج دے لو حسین بڑا سخت آڈر ہے آپ نے فرمایا الحمد تو والناس تک قرآن کو مشورہ کر بیٹھے ہیں ایک فاسق دی بیعت کی اجازت نہیں پیا دیتا میں بیعت نہیں کراں گا کیونکہ اگر وہ دی بیعت کراں تے قرآن کا ساتھ چھوڑتا ہے اور قرآن کا ساتھ اسی چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ یہ قرآن کا ساڈے نال ساتھ سونا نبی کروا کے گیا ہے کملی والے کروا کے گئے نہیں اسی قرآن نال رہاں گے قرآن ساڈے نال رہے گا دنیا بدل جائے نہ قرآن بدلے گا نہ آل بیت بدلے گی پھر مدینے تو کربلا تک امام دا ایک فیصلہ ایک قدم قرآن دی مرضی دے مطابق تو مننا پوے گا جدوں آل قرآن نال دا ہر فیصلہ قرآن دے مطابق تو آل بیت مصطفیٰ وچ حسین دا دوجا نمبر ہے حسن دا پہلا نمبر ہے پھر مننا پوے گا اگر کربلا وچ حسین کٹیا قرآن دی مرضی نال تے مدینے وچ حسن دی صلح وچ قرآن دی مرضی لوگ قرآن والے بیت میں جدائیاں کرا رہے ہیں کوئی ادھر جانتا ہے کوئی ادھر جانتا ہے میں کہنا ہے قرآن والے بیت دے سچی عاشق اہل سنت نے دلیل ہے جنہیں نال حسین جنگ پیا کرتا ہے انہوں جتی دی لوگ تے رکھتے ہاں جنہیں نال حسن صلح پیا کرتا ہے انہیں جوڑے اپنے سر کا تاج بڑھاتے ہیں وہ فیصلہ بھی قرآن والا ہے یہ فیصلہ بھی کوئی آل نبی تو سردا ہے کوئی یاراں دا انکاری ہے ذرا دل دے نال انصاف کری کئی مت تہاں دی ماری ہے ممتاز مزارا رلیاں ہن کئی اج تک پلدی یاری ہے پاک عقیدہ سنیاں دا نوری آل حضور دی ساری کربلا بھی امام عالی مقام استقامت دا پہاڑ بنے اور آل سنت دا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ حسین کربلا وچ مظلوم ضرور ہے مگر مجبور نہیں لوگ تے کبھی منگتا بنا کے پیش کرتے ہیں کبھی رواندہ پیش کرتے ہیں کبھی کسی انداز کی پیش کرتے ہیں نہ حسین نے دسیا کہ علی دا پتر شیر کتنا پھر امام عالی مقام نے بچے بھی ذبح کرائے بھائی بھی ذبح کرائے امام پھر خود میدان کربلا میں جان لگے 10 محرم الحرام ہے امام عالی مقام دا پورا کنبہ شہید ہو چکا ہے
کوڑے تے بیٹھے نے ایک ٹھنڈی ہوا دا چونکا آیا یارو تہدامی دے پیشی ویلے نعرے تکبیر اللہ اکبر مقام ٹھنڈی ہوا دا چونکا آیا امام کوڑے تے بیٹھے نے میدان کربلا کی طرف جا رہے نے یارو تہدامی دے پیشی ویلے ایک ہوا پیاری کھلی شاہ فرمایا بھی تو کتھو آئیوں اتے کس وطن ول جلی جے کدی جاویں ول مدینہ منڈا ونجی کن سنیا آکھی نانا پاک نوائے نانا فرق کیا ہن رہا اکبر اصغر کس گئے نانا عباس کندی اتے پیا ایک میں مسافر وہ بھی کھڑا تیارا ایک بیمار تنگواں بچ پیا پر نانے دی پاک شریعت اتو میں منجا گولے گولے کتھ ارمان نہ اکبر اصغر دا جو شریعت تینی بولے زہرا دلال میدان کربلا وچ آئے امام عالی مقام نے یزیدیاں ول دیکھیا امام نے اپنا تعارف کرایا آواز آئی بیعت کر لے فرمایا بیعت نہیں ہو سکتی جنگ شروع ہو گئی چراغ گولڈا وارث علوم مہر علی فرماندے نے رضا و صبر کے جوہر دکھا رہے ہیں حسین رضا و صبر کے جوہر دکھا رہے ہیں حسین ستم کروں میں کھلے مسکرا رہے ہیں حسین ستم کروں میں کھلے مسکرا رہے ہیں حسین مٹا کے خود کو گرانے کو ساتھ والوں کو نصیب امت آسی جگا رہے ہیں حسین میرا سلام عقیدت اس گھرانے کو حسین پال کے جس نے یا زمانے کو اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو آخر دعوانا